السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ لائیو کچھ باتیں کریں گے۔ پچھلا ویڈیو پیرنٹ سیریز کے تحت جو ہم نے پیش کیا تھا، خوشی کی بات یہ ہے کہ اسے بہت سارے لوگوں نے سراہا، تعریف کی اور موٹیویٹ کیا ہمیں بھی اور اس کاز کو بھی۔ بچوں کی تربیت، ایک اچھے بچے کو تیار کرنا ایک بہت بڑا کاز ہے، اور اس کاز کے ذریعے سے ایک بہترین نیشن کو ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے جو ہماری کوشش ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ تمام سوچ رکھنے والے لوگ، ہر طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے اور اس کو پروموٹ بھی کرنے میں اپنا رول پلے کریں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اور ٹاپک یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ہیرو کیسے بن سکتے ہیں۔ مینس کہ بچوں کے ہیرو پیرنٹس کیسے بن سکتے ہیں۔ بی ہیرو آف یور چلڈرن، بٹ ہاؤ؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنے پیچھے ایک بہترین وراثت چھوڑ کے جائے بچوں کی شکل میں، اور اس کے ذریعے سے اس کا نام ہو اور بچے ترقی کریں، بچے آگے بڑھیں، بچوں کے کامیابیوں کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کا عزت افزائی ہو، اور بچوں کو ایک بڑا اور کھلا ہوا میدان ان کو میسر آئے جہاں وہ اپنی ترقی کریں، آگے بڑھیں۔ ہر پیرنٹ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ دنیا میں بھی کامیاب ہو، اور اس دنیا کے بعد کی زندگی جس کو ہم جنت کہتے ہیں، بہت سے لوگ اس کو ہیون کہتے ہیں، اور اس میں وہ کامیاب ہوں۔ تو a hero parents is a parent that strive to be a positive role model in a consistent and progressive manner. Kids need hero parents to equip them to live full and abundant lives in this hostile and dangerous society. Children are looking for leadership, character, integrity, and above all, love. تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کے جو ہیرو بننا چاہتے ہیں، تو وہ ہیرو ہوتا کون ہے؟ عام طور سے ہیرو کی ڈیفینیشن کیا کی جاتی ہے اور کس کو ہیرو سمجھا جاتا ہے؟ A person who is admired for their courage, outstanding achievements or noble qualities. تو جو بھی انسان ان کوالٹیز کو رکھتا ہوگا، آؤٹ اسٹینڈنگ اچیومنٹس کو رکھتا ہوگا، اور کریج اس کے اندر ہوگا، لوگوں کے اندر حوصلہ پیدا کرتا ہوگا، تو وہ پرسن جو ہے اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو ہیرو کہا جائے۔ تو ہیرو لوگوں کے اندر کریج پیدا کرتا ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ اچیومنٹس لوگ حاصل کریں، اس کا ایک رول ماڈل ہوتا ہے، اور اس کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ نوبل کوالٹیز ہوتی ہیں، یعنی اس کے اندر کوئی ایسی کمی، ایسی خرابی نہیں پائی جاتی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ انسان، لوگ اس سے نفرت کریں، اس کی برائیوں کو پیش کیا جائے، اس کی خرابیوں سے گھن کھائی جائے، اس سے دور رہا جائے، بلکہ اس کے اندر جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ نوبل کوالٹیز ہوتی ہیں، بہترین صلاحیتیں ہوتی ہیں، اور وہ بہت ہی لوگوں کو پسند ہوتا ہے، لوگ اس کو چاہنے والے ہوتے ہیں، اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو کوالٹیز اس نے اپنے اندر پیدا کی ہیں ان کوالٹیز کو لوگ بھی اس کو اپنے اندر پیدا کریں۔
اس میں ہم بات کر رہے ہیں بچوں کے تعلق سے اور پیرنٹس کے تعلق سے. تو بچے اپنے پیرنٹس کو اس وقت اپنا ہیرو سمجھ سکتے ہیں جبکہ ان کے اندر نوبل کوالٹیز پیدا ہو. اور نوبل کوالٹیز بہت ساری کوالٹیز ہیں اور وہ یونیورسل کوالٹیز ہیں، اور تمام ہی مذاہب کے لوگ، تمام ہی آئیڈیولوجیز کے لوگ، تمام ہی کاسٹ کے لوگ، تمام ہی طبقات کے لوگ سب اس کو نوبل کوالٹی مانتے ہیں. مثال کے طور پر جھوٹ سے بچنا، جھوٹ کو پر بولنا یہ نوبل کوالٹی نہیں ہے، بلکہ جھوٹ سے بچنا، جھوٹا انسان نہ ہونا، سچا انسان ہونا، یہ ایک نوبل کوالٹی. تو اس نوبل کوالٹی کو ہر پیرنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اندر پیدا کرے. میں نے یہ بات پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی تھی، اور یہ اس بات کی میری اپنی بھی کوشش رہتی ہے ایز اے پیرنٹ، ایز اے فادر، کہ جو باتیں ہم پیش کریں اپنے بچوں کے سامنے ان کو ہم پہلے اس پر عمل کرنے والے. تو نوبل کوالٹیز اگر ہم اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بیسک ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کوالٹی کو اپنے اندر پہلے سے ایک نافذ کریں، اس کو ہم فالو کریں، اس پر ہم عمل کرنے والے. تو جو بچہ آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے ہر بچے کو پیدا کرتا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد وہ بچہ اپنے کانوں سے بہت ساری باتیں سنتا ہے، اپنی آنکھوں سے بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ کچھ بول سکے، کچھ کہہ سکے. اپنے پیرنٹس کی اگر کمیاں اس کو نظر آتی ہیں تو ان کو بھی وہ فیل کرتا ہے، اگر اس کے پیرنٹ اچھے کام کرتے ہیں تو وہ بھی خوشی محسوس کرتا ہے. تو اس معاملے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے رول ماڈل بہت سارے ہیں، اور ان میں جو پروفٹس ہیں، اللہ کے میسنجرس ہیں، میسنجرس آف اللہ ہیں، وہ ہمارے لیے سب سے بڑا رول ماڈل ہے. ان رول ماڈلس کو اگر ایز اے پیرنٹ ہم اس کو فالو کرتے، اس پر عمل کرتے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ ہمارے بچے ان کوالٹیز سے روبرو ہوں گے، ان کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، محسوس کریں گے، اور جب پریکٹس میں ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو پھر اس کے ذریعے سے وہ ان کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا کہ ان چیزوں کو وہ بھی ایکسیپٹ کریں، اختیار کریں، فالو کریں. The messenger of Allah, praise and peace of Allah be upon him, concluded that the best way to approach children is through specific planned disciplinary manners based on different aspects: knowledge, experience, practice, patience, and understanding. Looking to this crucial period of life, childhood, the messenger of Allah, praise and peace of Allah be upon him, had drawn for it a scientific and educational course of conduct. It produced successful, quick individuals, unique and eloquent leaders, and rare genius scholars. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بچوں سے پیار کرتے تھے، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ ان کے سامنے بچے اگر آ جائیں تو وہ بچوں سے روبرو ہوتے تھے، متوجہ ہوتے تھے، اور بچے بھی ان سے بے انتہا پیار کرتے تھے. اور اسی درمیان میں وہ کچھ نہ کچھ باتیں بچوں کو اس طرح سے اچھے انداز میں، پولائٹلی، بہت ہی پیار بھرے انداز میں سمجھاتے تھے کہ وہ پوری زندگی ان کو یاد ہو جاتی تھی. نہ صرف یاد ہو جاتی تھی بلکہ اس پر وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. وہ تیار کیوں ہوتے تھے؟ کیا ہمیں بہت ساری اچھی باتیں نہیں معلوم ہیں؟ ہم نے اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے ذریعے سے ان اچھی باتوں کو نہیں سنا ہے؟ کیا ہم نے بہت ساری بکس کے اندر، ایجوکیشنل بکس کے اندر، کورس بکس کے اندر، لٹریچر کے اندر، اسٹوریز کے اندر بہت اچھی ایتھیکل اسٹوریز، اور ان کے اندر ایتھیکل جو اس کا وہ ہوتا ہے، سمری ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو میسج دیا جاتا ہے اس کو ہم نہیں جانتے؟ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ہم جو باتیں، اچھی باتیں ریٹن میں،
وربلی الگ الگ وقتوں میں سمجھا کر، کلاس میں، کالج میں، گھر کے اندر، مختلف اور موقعوں پر ان کو جو بچوں کو سمجھاتے ہیں سکھاتے ہیں، ان باتوں پر ہمارا عمل خود نہیں ہوتا ہے. تو بچوں کے لیے بیسک ضرورت ہے کہ ان کے سامنے وہ کام کر کے دکھایا جائے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ اپنی والدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کے ساتھ رسول اللہ کے پرورش میں تھے. ایک بار آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور بچوں کی عادت کے مطابق کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے لقمہ اٹھاتے. تو آپ نے نرمی کے ساتھ ان کو کھانا کھانے کا طریقہ بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا؟ اے بچے بسم اللہ کہو، داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ. کتنی پیاری بات آپ نے کہی، کتنے پیارے انداز میں بات کہی. اور صرف یہ بات کہی اور ہی نہیں بلکہ آپ کا وہی طرز عمل تھا، آپ کا وہی طریقہ تھا. آپ جب بھی کوئی چیز کھاتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھاتے، اللہ کا شکر ادا کرتے سب سے پہلے کہ جس مالک نے، جس رازق نے ہم کو وہ رزق عطا کیا. اور پھر کہا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاتے کیونکہ سیدھا ہاتھ برکت ہوتی ہے، سیدھے ہاتھ سے اچھے کام کیے جاتے ہیں. سیدھے ہاتھ کی پہچان ہی یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے خیر ہوگا، فائدے مند چیزیں ہوں گی. تو سیدھے ہاتھ سے کھاتے اور پھر اپنے قریب سے کھاتے. یہ نہیں کہ پلیٹ رکھی ہے اور اس میں سب طرف سے ہاتھ گھما رہے ہیں. تو اس پر آپ خود عمل کرتے اور ساتھ ہی ساتھ پیار بھرے انداز میں، بہت ہی محبت کے ساتھ، بہت ہی نرمی کے ساتھ ان بچوں کو سکھاتے. اور پھر وہ ایک دفعہ سکھانے کے بعد وہ پوری زندگی اس کو یاد رکھتے. اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ کم عمر صحابہ تھے. ایک بار سیدھے گھر میں داخل ہو گئے تو آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وہ آئے اور گھر میں آ گئے سیدھے. تو آپ نے وہاں موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا بیٹے جابر باہر جاؤ، باہر جاؤ، پھر آؤ اندر اور سلام کرو اور اجازت لے کر گھر میں داخل ہو. تو اگر ہم کسی کے گھر میں جائیں تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اس کو سلام کریں. سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے انسان جس سے ہمارا تعلق قائم ہو رہا ہے، جس سے ہم ملنے کے لیے آئے ہیں، جس سے ہم رابطہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جس کے درمیان میں ہم بیٹھے ہیں، جس کے درمیان میں ہم آئے ہیں، اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں کہ اے انسان تجھ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتیاں ہوں، رحمتیں ہوں، برکتیں نازل ہوں. کتنی پیاری انداز، کتنا پیارا انداز. اور اجازت، اگر ہم کسی کے گھر میں جا رہے ہیں تو اجازت لے کر آئیں. آج کل بیل ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جا سکتا ہے. اور اگر ہم اپنے ہی بچے اگر ہمارے بڑے ہو گئے ہیں تو وہ بھی اپنے ماں باپ کے کمروں میں اگر جاتے ہیں تو وہ بھی دروازہ کھٹکھٹا کے جائیں، اجازت لے کر جائیں. تو بہت پیار بھرے انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ماں باپ کو، ان سرپرستوں کو، ان گارجنس کو جو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ان سے ان کو صحیح نقطہ نظر اور مناسب طریقہ اختیار کرنے کے لیے کہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک کمسن صحابی حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ یہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے. میری والدہ نے مجھے کہا آؤ میں تمہیں دوں گی، کچھ دوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے تو آپ نے پوچھا، ان سے دریافت کیا تم اس کو کیا دینا چاہتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا میں اسے ایک کھجور دوں گی. آپ نے فرمایا اگر تم اس کو کچھ نہیں دیتی تو یہ تمہارے حق میں جھوٹ لکھا جاتا. سوچئے کتنے اہم بات. جو ماں باپ اپنے بچوں سے وعدہ کرتے ہیں، جو ماں باپ اپنے بچوں کو ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، ان سے مختلف کاموں کو انجام دینے کے لیے ان سے کچھ وعدے کرتے ہیں، کچھ چیزیں دینے کی بات کرتے ہیں، تو جس وقت ان سے وعدہ کیا جائے، جس وقت ان سے کوئی بات کی جائے، جس وقت ان کو کوئی چیز دینے کی بات کی جائے تو اس وقت یہ بات زبان سے نکالنے سے پہلے ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں طے ہونا چاہیے کہ ہم اس بچے سے کیا کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں اور ہم اس کو کیا دیں گے. لیکن یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ہم بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ ایسا کرو بیٹا، نماز پڑھ لو، ہوم ورک کر لو، تھوڑا سا ابھی پڑھائی کر لو، کچھ اور کام کر لو، بیٹا یہ کام کر دو، بیٹی گھر میں ہے تو بیٹی جیسا میری مدد کر دو، وغیرہ وغیرہ، اور میں دیکھو تمہارے لیے یہ کروں گی وہ کروں گی. اب وقت گزر جاتا ہے، وقت گزرنے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں
لیکن بچے یاد رکھتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو کردار، ہمارا جو کریکٹر اپنے بچوں کے سامنے آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ وعدے کے، پرامس کے، عہد کے پابند نہیں ہیں، پکے نہیں ہیں. اس کے نتیجے میں ایک طرف ہم اس جھوٹ میں مبتلا ہوتے ہیں، اس غلط کام میں مبتلا ہوتے ہیں جس کو دنیا برا سمجھتی ہے، جس چیز کو ہم اپنے اندر سے، اپنے بچوں کے اندر سے ختم کرنا چاہتے ہیں. دوسری طرف ہم اپنے بچوں کے اندر اپنے ہی تعلق سے اپنے کریکٹر کو کریکٹر لیس بنا دیتے ہیں. ہمارا کریکٹر جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں ہیں، ہمارے باپ ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. اس لیے ان کی بات پر یقین کرنا، ان کی بات پر اعتماد کرنا، ان کے کہے ہوئے پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے. اور جب یہ وقت گزر جاتا ہے تو نتیجے میں پھر وہی کریکٹر، وہی چیزیں ان بچوں کے اندر پروان چڑھتی ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کبھی بھی ہیرو نہیں بن سکتے جن کے اندر نوبل کوالٹیز نہ ہو. اسی طرح سے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس بہت چھوٹے بچے تھے. آپ نے ان کو سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا، وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، بڑی نصیحت آمیز باتیں بتائیں. تو آپ نے کہا، اے لڑکے، میں تم کو چند نصیحتیں کرتا ہوں. کیا نصیحتیں؟ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. اللہ کو یاد رکھو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اور جب بھی مانگنا اللہ ہی سے مانگو. اور جان لو اگر تمام لوگ مل کر بھی تم کو نفع پہنچانا چاہیں تو جو نفع تمہارے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے، مقدر کر دیا ہے، وہی تم کو ملے گا. اور اگر سب مل کر تم کو نقصان پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی نقصان پہنچے گا جو اللہ نے تمہارے لیے طے کر دیا. یہ باتیں جو بتائی گئیں محترم حضرات، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، پیرنٹس، ماں، میری بہنوں، میری ماں، یہ سب باتیں ہمارے لیے سوچنے سمجھنے کی. دیکھیے، جو بھی بات ہم کرتے ہیں اپنے بچے کے سامنے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہمیں اپنے بچوں کے سامنے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی زبان سے بات نکالنے سے پہلے بہت سوچ سمجھ کر اس کے اوپر ایکٹ کرنا چاہیے. اگر ہم کچھ بولتے ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اگر ہم کچھ کرتے ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہے. اور جو کچھ بھی ہم بول رہے ہیں اس پر ہمارا عمل ہونا چاہیے، اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے. تو اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو یاد رکھو تو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اور اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن اس بات کو کہہ دینا، بچے کو سمجھا دینا، بچے کو یاد کرا دینا، بچے کو رٹا دینا، بچے کو حفظ کرا دینا، اور پھر کسی محفل میں، کسی پروگرام میں اس سے بلوا دینا، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے. عقل مندی کی بات اس وقت ہوگی جب ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اس پر ہمارا عمل ہو، ماں باپ اس پر عمل کرنے والے ہوں، اللہ کے احکام کی حفاظت خود ماں باپ کرنے والے ہوں. تب اللہ کی حفاظت ان ماں باپ کے ساتھ ہوگی، ان بچوں کے ساتھ ہوگی. اللہ کی یاد کو قائم رکھنے والے، تازہ رکھنے والے ماں باپ خود ہوں عمل سے، تب اللہ کی یاد کو تازہ رکھنے والے ان کے بچے ہوں گے. اور اللہ ہی سے مانگنے والے ماں باپ ہوں، پیرنٹس ہوں، تب اللہ ہی جو ہے ان تمام چیزوں کو پورا کرنے والے ہوں جو اللہ سے مانگا جائے گا. اور نفع اور نقصان یہ سب بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک آخری بات میں کہہ کر اپنی بات کو آج ختم کروں گا، کیونکہ ہم نے 15 منٹ کا وقت طے کیا ہے لیکن 20 منٹ ہونے کو ہیں. تو میں صرف اس بات کا آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ جب بچوں کی تربیت کر رہے ہوں، جب بچوں کی ٹریننگ کر رہے ہوں، جب بچوں کو اس قابل بنا رہے ہوں کہ وہ نیک بنے اور جو ہے صحیح باتوں پر عمل کرنے والے ہوں اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں اور اپنی زندگی میں دنیا اور دنیا کی بعد کی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے والے وہ بنے، تو اس وقت ان تمام باتوں کا، جن کا میں نے اس سے پہلے تذکرہ کیا، موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھی، اس میں اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کے حقوق جو ہیں ان کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری. اس سلسلے میں حضرت سہل سعدی رضی اللہ سے مروی ہے کہ آپ کے پاس کوئی پینے کی چیز لائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے اس میں نوش فرمایا، یعنی اس کو پیا، اور آپ کے داہنی طرف ایک بچہ تھا اور بائیں طرف جو ہے دوسری طرف الٹے ہاتھ کی طرف
کچھ عمر رسیدہ لوگ تھے، یعنی بڑی عمر کے لوگ تھے، جوان تھے، 50 40 سال کے، 45 سال کے، 30 سال کے وغیرہ، اور ایک طرف ایک چھوٹا بچہ بیٹھا تھا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بچے سے پوچھا کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں انہیں یہ چیز دے دوں؟ یعنی جو میں نے پینے کے بعد جو کچھ بچا ہے، کیا تمہاری اجازت ہے؟ بچے کا حق، بچے کے حقوق کے خیال رکھنا، بچے سے پوچھنا، بچے کا جو اپنی حیثیت ہے، جو اس کی عزت ہے، جو اس کی تکریم ہے، اس کو قائم رکھنا، برقرار رکھنا۔ تو اجازت لے رہے ہیں اللہ کے رسول، ذرا توجہ فرمائیے، اللہ کے رسول اجازت لے رہے ہیں ایک چھوٹے بچے سے کہ کیا تم مجھے اجازت دو گے کہ میں انہیں یہ چیز دے دوں؟ اس بچے نے کیا کہا؟ خدا کی قسم میں آپ کے جھوٹے کے معاملے میں احسان نہیں کر سکتا۔ بچہ بھی کتنا قابل، بچہ بھی کتنا سمجھدار، اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں مجھے دیجئے، میں اس کا حقدار ہوں، میں چھوٹا ہوں، مجھے پہلے میرا حق بنتا ہے، مجھے پیاس زیادہ لگ رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے جھوٹے کے معاملے میں احسان نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا حال ہوا ہوگا اس وقت۔ چنانچہ آپ نے اس بچے کو ہی وہ عطا فرما دیا۔ تو میرے محترم دوستوں، ساتھیوں، ریسپیکٹڈ پیرنٹس، زندگی بہت مختصر ہے، اور ہم نے جو چیزیں زندگی میں انجام دینا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو بچوں کے اندر اگر ہم بچوں کے ہیرو بننا چاہتے ہیں، ہیرو مطلب رول ماڈل بننا چاہتے ہیں، رول ماڈل مطلب کہ ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں جن کاموں کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے بچے بھی اس پر عمل کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں، ان باتوں پر عمل کریں جن چیزوں کو صحیح کہا گیا ہے، جن چیزوں کو ہم اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ بچوں کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز اور بھی ہے آج کل کے حالات میں کہ ان کو سیکورٹی ہر حالات میں رہیں، اور آج کے حالات میں بھی امپورٹنٹ ہے کہ بی دیئر سیکورٹی، ان کو سیکورٹی پرووائڈ کریں۔ اسی طرح سے ہمارا دل کھلا ہو، اوپن ہارٹ ہو، اوپن یور ہارٹ، ایٹ ڈنر ود دیم، آپ ان کے ساتھ کھائیے، بیٹھیے۔ آج کی کتنی تیز رفتار زندگی، ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص جو ہے زندگی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ اس دور میں بچوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا، ان کے ساتھ باتیں کرنا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، ان کو اچھی باتیں سکھانا، ان کو اچھی کہانیاں، اچھے قصے سنانا، اچھے کام کر کے دکھانا، ان کے ساتھ زندگی گزارنا، ان کے ساتھ انجوائے کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور آخری بات، لاسٹ میں یہاں پر اپنے ختم کرتا ہوں کہ لرن نیو اسکلس۔ پیرنٹس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی اسکلس کو ڈیولپ کرتے رہیں، نئی صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کرتے رہیں۔ دا ڈے یو اسٹاپ لرننگ نیو تھنگس از دا ڈے یو اسٹارٹ سلو ٹائم۔ اگر آپ نے سیکھنا چھوڑ دیا، نئی چیزوں کو جاننا چھوڑ دیا، تو وہیں سے آپ کی تنزلی، آپ کے جو ہے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، ہلکے ہلکے آپ کا ختم ہوتا چلا جائے گا۔ تو بچوں کو نئی اسکلز جب ہم سیکھیں گے، نئی چیزیں جب ہم سیکھیں گے، تبھی ہم بچوں کو نئی چیزیں سمجھا سکتے ہیں، نئے انداز سے سمجھا سکتے ہیں۔ تو لرننگ از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف ایوری پرسن۔ بچوں کے لیے بھی ضروری ہے، پیرنٹس کے لیے بھی ضروری ہے، سب کے لیے ضروری ہے۔ اور جو کچھ بھی ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں دنیا کے اندر، ایجوکیشن میں، ٹیکنالوجی میں، وغیرہ وغیرہ، ان سب چیزوں سے ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ واقفیت ہو، اور اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس سے بھی ہم واقف ہوں، اور اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح سے وقت گزاریں، اس طرح سے ان کی ٹریننگ کریں، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی باتوں کے ذریعے سے، اپنی محبت بھرے انداز میں، پولائٹلی، کہ وہ ان چیزوں پر عمل کرنے لگیں اور ان کے صحیح اور غلط پہلوؤں سے واقف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے آج کی ہیں اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی، سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بچوں کا ہیرو بننے کی توفیق عطا فرمائے، آئیڈیل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارا آئیڈیل اللہ کا رسول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمیں ان کی بایوگرافی کو، ان کی سیرت کو پڑھنے ہمیں چاہیے۔ اور بہت سارے ایکسپیکٹس ہیں
جن کو ہم وقتاً فوقتاً انشاءاللہ آگے بھی پیش کریں گے. میں آج کی بات کہیں ختم کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک کیجیے، اور اگر کوئی آپ کے کوشچنس ہوں، آپ کے سجیشنس ہوں، آپ کے ویو پوائنٹس ہوں تو ان کو آپ کمنٹس میں لکھیے، اور اس کو اگر آپ چاہیں تو آگے فارورڈ کیجیے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.